زینب ایک بات بولوں، کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ عورت کا، خاص کر بیٹی کا، اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ تو پرایا دھن ہے، اسے اگلے گھر جانا ہے، اور شادی کے بعد سسرال والے کہتے ہیں کہ یہ دوسرے گھر سے آئی ہے۔ میں تو یہی سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو تحفے میں ایک گھر ہی دوں گی، تاکہ اسے یہ نہ سننا پڑے کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ منور، یہ بات جذباتی طور پر شاید تمہیں بہت گہری اور اچھی لگے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ایسی باتیں بار بار بولنے سے صرف مایوسی اور برائی پھیلتی ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ویسا ہی نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ یہ جو بیٹی کا گھر نہیں ہوتا والی سوچ ہے نا، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اسلام نہیں۔ ہمیں کلچر اور اسلام کو الگ رکھنا چاہیے۔ اسلام نے تو عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اس کے بنا کوئی گھر گھر ہی نہیں کہلاتا۔ ذرا لاجک سے سوچو، گھر بنتا کس سے ہے؟ ایک عورت سے۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو اپنے والد کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب وہ بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرتی ہے۔ وہ اس گھر کی ملکہ ہوتی ہے، سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور جب وہی عورت ماں یا ساس بنتی ہے تو پورے گھر پر اسی کا اختیار ہوتا ہے۔ جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی جاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، جس کے قدموں میں جنت ہو، کیا اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا؟ اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو وراثت اور مہر کا حق دے کر اسے فائنینشلی مضبوط کیا۔ یہ کہنا کہ عورت کا گھر نہیں ہے، یہ صرف ایک ناشکری والی سوچ ہے، جو عورتوں کو کمزور اور لاچار محسوس کرواتی ہے، اور اس سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ جو عزت، رحم اور محبت کا سلوک کیا، وہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ ہمیں یہ ڈرامائی اور مایوس کرنے والی باتیں چھوڑ کر اسلام کی دی ہوئی عزت پر فخر کرنا چاہیے۔ عورت گھر میں مہمان نہیں، بلکہ گھر کی بنیاد ہے۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو زینب، ہماری سوسائٹی کے ان جھوٹے جملوں نے مجھے اصل حقیقت بھلا دی تھی۔ سچ میں عورت ہی تو گھر کو آباد کرتی ہے، اس کے بنا تو دیواریں بھی ویران ہیں۔ بالکل، اسلام نے عورت کو جو عظیم مقام دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ سب کامنٹ میں پیار سے الحمدللہ ضرور لکھیں۔